अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ग़ुलाम फ़ातिमा है। आज मैं आपको प्रॉफिट हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाऊंगी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के ऐसे नबी थे, उन जैसी बादशाहत किसी और के पास ना थी। वो न सिर्फ इंसानों के ही नहीं बल्कि जानवरों, परिंदों और जिनों के भी बादशाह थे और सबकी ज़ुबानों को समझ सकते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवा पर भी अख्तियार था और वो कुछ सेकंडों में भी इधर से उधर आ जा सकते थे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में शुरू करते हैं। कुरान में अल्लाह ने कई जगह हज़रत सुलेमान का ज़िक्र किया है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। बाप और बेटे दोनों को नबूवत से नवाजा था। अल्लाह ने हज़रत सुलेमान को ऐसा बादशाह बनाया कि आज तक दुनिया में ऐसी बादशाहत किसी के पास ना थी, क्योंकि हज़रत सुलेमान ने खुद अल्लाह मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमा जो मेरे बाद किसी और के शायाना शान ना हो। फिर अल्लाह ने हवा को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कंट्रोल में दे दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जहाँ जाना चाहते हवा इन्हें नरमी से वहाँ पहुँचा देती। महीनों का सफ़र हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मिनटों में तय कर लिया करते थे। अल्लाह ने हज़रत सुलेमान को जिनों पर भी कंट्रोल दे दिया। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से जिन बुलंद इमारतें तामीर करते और समुद्रों में गोता लगाकर उनके लिए हीरे जवाहरात लेकर आते, जो आम काम इंसानों की ताकत से ज़्यादा होते थे। तो हज़रत सुलेमान जिनों से वो काम लिया करते थे जो जिन आपका कहना नहीं मानते, शरारतें करके आपके कामों में रुकावटें डालते थे। आप इन्हें जंजीरों में जकड़कर कैद खानों में डाल देते थे। हज़रत सुलेमान की ख़ास सिफ़तों में से एक सिर्फ ये भी थी कि वो जानवर और परिंदों की बोली समझ सकते थे। सूरत नमल में इसका जिक्र आया है। एक दिन हज़रत सुलेमान के सामने उनके तमाम लश्कर, जानवर, जिन, परिंदे, इंसान जमा किए गए। कुछ चींटियों के मैदान में जमा हो गए तो एक चींटी ने कहा कि सब अपने अपने घरों में जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि बेखबरी में हमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर रोन डाले। अल्लाह ने एक छोटी सी चींटी की ये बात हज़रत सुलेमान को सुना दी। इस बात पर हज़रत सुलेमान मुस्कुरा उठे और कहने लगे कि ए परवरदिगार, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी इन तमाम नेमतों का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पर अनाम की हैं। मैं ऐसे नेक अमल करता रहूं, तू खुश रहे और तू मुझे अपने नेक बंदों में शामिल फरमा ले। अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद को फ़ैसला करने की ज़बरदस्त सलाहियत अता फरमाई थी। एक दफ़ा दो औरतें अपना मुकदमा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में लाई। अल्लाह ने उनको एक औलाद दी थी। एक भेड़िए ने हमला करके बड़ी उम्र वाली औरत का बच्चा खा लिया। इस तरह बड़ी उम्र वाली औरत ने छोटी उम्र वाली औरत का बच्चा छीन लिया और कहा ये मेरा बच्चा है। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने देखा कि बच्चा बड़ी उम्र वाली औरत के पास है तो उसके हक़ में फ़ैसला दे दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मैं इस मुकदमे का फ़ैसला कर सकता हूँ? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दे दी और फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने औरत से कहा, बच्चा मुझे दे दो। बच्चा हाथ में लेकर उन्होंने तलवार निकाली। दोनों औरतों से फरमाया कि इसके दो टुकड़े करके दोनों में बराबर बराबर तकसीम कर दूंगा। ये सुनकर बड़ी औरत बोली ठीक है, जबकि छोटी औरत ममता की वजह से चला उठी, कहने लगी कि आप इस बच्चे को ज़िंदा रहने दें, ये बच्चा इसी को दे दें। ये सुनते ही हज़रत सुलेमान बोल उठे कि तू ही इसकी माँ है, तुझसे अपने बच्चे के टुकड़े होते हुए बर्दाश्त ना हो सका। फिर बच्चा उसकी असल माँ को दे दिया। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सारे परिंदों की खबर ले रहे थे। जब उन्होंने देखा कि एक परिंदा हुदहुद वहाँ नहीं है, उन्होंने फरमाया, हुदहुद नज़र नहीं आ रहा, क्या वाकई वो गायब हाजिर है? यकीनन मैं इसको सख्त सज़ा दूंगा अगर कोई वो माकूल वजह ना बयान करे। थोड़ी देर तक हुदहुद वहाँ आ गया और बोला, मैं ऐसी खबर लाया हूँ जिसकी आपको खबर नहीं। मैं सबा की तरफ गया, उनकी बादशाह एक औरत है, उसका तख्त भी बड़ा अजीब है। मैंने उसको उसकी कौम को अल्लाह ताला को छोड़कर सूरज का सजदा करते हुए पाया। शैतान ने इन्हें सीधे रास्ते से हटा दिया है। हुदहुद एक ऐसा परिंदा है जो सूखी ज़मीन पर पानी वाले हिस्से का पता लगा लिया करता था। सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये भी हुदहुद करता था कि पानी कहाँ है, फिर आप जन्नात के ज़रिए वहाँ से पानी निकलवाते। जब हज़रत सुलेमान ने यह इत्तला सुनी कि बहुत हैरान हुए। उन्होंने हुदहुद से कहा कि हम अभी तुम्हारी बात की तस्दीक करते हैं, लेकिन मेरे इस ख़त को ले जाकर उनको दे दो, फिर उनके पास से आना कि वो क्या जवाब देते हैं। आपने ख़त लिखकर उसे
دے دیا اور وہ خط جا کر اس نے سامنے گرا دیا۔ خود جا کر دیوار پر بیٹھ گیا۔ خط دے کر ملکہ بلقیس نے کہا، اے سردارو، میری طرف ایک باقاعدہ خط ڈالا گیا ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور جو بخشش کرنے والا مہربان با اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ تم سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ ملکہ بلقیس نے کہا، اے میرے سردارو، تم میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں کس چیز کا فیصلہ تمہاری رائے کے بغیر نہیں کرتی۔ سب نے جواب دیا، ہم طاقت اور قوت والے ہیں، سخت لڑنے والے ہیں، آگے آپ کو اختیار ہے، تو آپ خود ہی سوچ لیں، آپ ہمیں کیا حکم فرمائیں۔ کہ ملکہ بلقیس نے کہا، بادشاہ جب کسی بستی میں گھستے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ میں انہیں ایک ہدیہ بھیج دیتی ہوں، پھر دیکھ لوں گی کہ کاتب کس طرح کا جواب لے کر آتا ہے۔ ملکہ بلقیس یہ اندازہ کرنا چاہتی تھی کہ مسلمان کس قسم کے بادشاہ ہیں اور یہ کہ ان کے خلاف لڑیں گے کہ نہیں، چنانچہ انہوں نے فلسطین کی طرح بے شمار تحفے فرمان کیے۔ جب کاتب سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے فرمایا کہ تم مال سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو، مجھے تو میرے رب نے اس سے بہت بہتر دے رکھا ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بس تم ہی اپنے تحفوں سے خوش رہو، جاؤ ان کی طرف واپس لوٹ جاؤ، ہم ان کے مقابلے میں وہاں لشکر لے کر آئیں گے جن کے سامنے ان کے پڑھنے کی طاقت نہیں، ہم انہیں ذلیل کر کے وہاں سے نکال کر باہر کریں گے۔ کاتب ان کا جواب سن کر یہ صورتحال دیکھ کر وحشت زدہ ہو گیا تو اس نے ملکہ بلقیس کی طرف جا کر ساری حقیقت بیان کی۔ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان کو پیغام بھجوایا کہ ہم اسلام قبول کرنے کو تیار ہیں۔ جب یہ پیغام حضرت سلیمان تک پہنچا تو آپ نے درباریوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے سردارو، تم میں سے کوئی ہے جو ملکہ بلقیس کے یہاں پہنچنے پر سے پہلے ان کا تخت یہاں لا دے۔ ایک جن نے کہا، آپ اپنی مجلس سے اٹھنے سے پہلے ہی میں ان کا تخت لا دیتا ہوں۔ ایک شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، آپ پلک جھپکائیں، میں تخت آپ کے پاس پہنچا دوں گا۔ اس نے فوراً ہی ملکہ بلقیس کا تخت آپ کے سامنے لا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت کو اپنے سامنے پایا اور تو انہوں نے فرمایا، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ وہ مجھے آزمائے کہ میں ہی شکر گزاری کرتا ہوں کہ ناشکری کرتا ہوں۔ جو شکر گزاری کر کے وہ اپنے نفع کے لیے شکر گزار ہے اور جو ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے پرواہ ہے اور کرم کرنے والا ہے۔ اور پھر حضرت سلیمان نے تخت میں یہ تبدیلی کا حکم دیا، حرے جواہرات نکال دیے گئے اور دوسری جگہ پر لگا دیے تاکہ اس کی صورتحال بدل جائے۔ جب ملکہ بلقیس وہاں آ گئی تو اس نے پوچھا کہ آپ کا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے تو نہ ہاں کہا اور نہ، کیونکہ وہ تخت سبا کے علاقوں میں چھوڑ آئی تھی، نہ انہیں یہ تخت اپنا ہی محسوس ہو رہا تھا، اس میں کچھ تبدیلی محسوس ضرور ہوئی تھی۔ کافی سوچ کر انہوں نے جواب دیا کہ البتہ تخت میرا ہی لگتا ہے۔ حضرت سلیمان ملکہ بلقیس کو ایک محل میں لے گئے۔ حضرت سلیمان نے اپنی سلطنت کا ایک ایسا منظر دکھانا چاہتے تھے کہ کسی انسان نے پہلے نہ دیکھا ہو۔ وہ مکمل طور پر شیشے کا بنا ہوا تھا، اس کے دوسری طرف دیکھا جا سکتا تھا، پھر شیشے کا فرش بھی شیشے کا تھا، شیشے کے نیچے پانی چھوڑا گیا تھا، پانی چلتا رہتا تھا۔ ملکہ بلقیس کو لے کر حضرت سلیمان وہاں آئے تو وہ بہت حیران ہوئی کہ اس محل میں تو پانی بہہ رہا ہے۔ انہوں نے اپنا لباس کچھ اوپر کر لیا کہ وہ بھیگ نہ سکے۔ جب پھر ملکہ بلقیس نے اپنا پاؤں پانی پر رکھا تو شیشے پر پڑا۔ اس بات پر ملکہ بلقیس کو بہت شرمندگی ہوئی، وہ دھوکہ کھا گئی۔ یہ شیشے کا محل ہے، اتنا عالی شان تھا کہ اس کو جنوں کے ذریعے بنایا گیا تھا۔ حضرت سلیمان نے فرمایا، یہ ایسا محل ہے جس نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ سلطنت دیکھ کر وہ جان گئی کہ حضرت سلیمان صرف بادشاہ ہی نہیں، اللہ کے نبی بھی ہیں۔ حضرت سلیمان نے ملکہ بلقیس کو ایسے معجزات بھی دکھائے کہ ملکہ بلقیس کو یقین ہو جائے کہ دنیا کی سلطنت اتنی بہترین ہو سکتی ہے تو اللہ کیسا بادشاہ ہوگا۔ اللہ کے سامنے سورج تو کچھ بھی نہیں کہ جس کی وہ عبادت کیا کرتی تھی۔ ملکہ بلقیس نے کہا، اے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اب میں حضرت سلیمان کے ساتھ اللہ کی بندی ہوں۔ ملکہ بلقیس کے ساتھ ان کی پوری قوم ایمان لے آئی۔ سلیمان علیہ السلام کا سب سے بڑا کارنامہ، حضرت سلیمان نے مسجد الاقصی تیار کروائی۔ اس کی پہلی تعمیر حضرت ایوب علیہ السلام نے کروائی تھی، لیکن بک نصر نے اپنا قبضہ جما لیا تھا، اس نے مسجد اقصی توڑ دی۔ لیکن حضرت سلیمان کو جب اللہ نے بادشاہت عطا کی تو انہوں نے مسجد اقصی کی تعمیر شروع کروا دی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہیکل سلیمانی بھی تعمیر کروایا۔ یہود آج تک اس کو مقدس سمجھتے ہیں۔ یہ ہیکل سلیمانی بالکل مسجد اقصی کے قریب ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد الحرم میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر ہے اور مسجد اقصی میں ایک نماز کا ثواب 500 نمازوں کے برابر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس تعمیر کیا تو اللہ تعالیٰ
تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی، جن میں سے 2 دعائیں قبول فرمائی اور تیسری دعا کے بارے میں ان سے ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ملے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہلی دعا یہ مانگی، اے اللہ مجھے ایسی حکومت دے جو تیری حکومت کے موافق ہو، یعنی عدل و انصاف، فراوانی ہو اور کسی پر ظلم نہ ہو۔ اللہ نے یہ دعا قبول کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوسری دعا یہ مانگی کہ مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے علاوہ کسی کے لائق نہ ہو۔ اللہ نے یہ دعا بھی قبول فرمائی، اور انہوں نے تیسری دعا یہ مانگی، جو شخص بھی گھر سے نکلے اور وہ مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہو، وہ گناہوں سے اس طرح نکل جائے جس طرح وہ پیدائش کے وقت تھا۔ اس طرح تیسری دعا کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امید ہے کہ یہ دعا اللہ نے ہماری امت کے لیے رکھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو بہترین بادشاہت عطا کی۔ اس کے باوجود موت ہر انسان کو پہنچتی ہے۔ انسان جتنی بھی قدرت حاصل کر لے، جتنا بھی غلبہ حاصل کر لے، جتنی بھی بے شمار طاقت ان کو عطا کی گئی تھی، وہ عظمت بھی حاصل کر لے، موت سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کی موت سے بھی لوگوں کو عبرت حاصل ہوئی۔ سلیمان علیہ السلام کے دور میں لوگ جنات کے فتنے میں مبتلا تھے، کالا جادو عام تھا، لوگ سوچتے تھے کہ جنات غیب کا علم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ لوگوں کو حضرت سلیمان کی موت کے ذریعے بتائے کہ جنات کو علم غیب نہیں ہے، اور ایک دن حضرت سلیمان نے جنات کو سختی کام پر لگا دیا۔ وہ آگ کے ساتھ کام کرنے لگے، آپ ان کی نگرانی کرتے رہے۔ جنوں کے دلوں میں آپ کا بہت خوف تھا، کیونکہ ان کو سخت سزا دیتے تھے۔ آپ کھڑے ہو کر ان کی نگرانی کر رہے تھے۔ وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر 150 سال تھی۔ جنات بیت المقدس کی تعمیر میں مصروف تھی۔ ایسے میں آپ نے اپنا عصا پکڑا اور اپنی ہتھیلیاں ٹکا دی، پھر ہتھیلیوں پر اپنا سر رکھ دیا اور نگرانی کرتے رہے۔ اسی طرح اللہ نے آپ کی روح قبض کر لی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی آنکھیں کھلی رہ گئی اور جنات کام کرتے رہے۔ وہ یہی سمجھتے رہے کہ حضرت سلیمان زندہ ہیں۔ حضرت سلیمان کا خلیفہ آیا، وہ جان گیا کہ آپ انتقال کر گئے ہیں، تو انہوں نے یہ بات جنات پر ظاہر نہیں کی۔ اس طرح 2 سال گزر گئے۔ اس قدر نگرانی پر حیران تھے کہ حضرت سلیمان 2 سال تک حرکت نہیں کی، پلک تک نہیں جھپکی۔ پھر حضرت سلیمان کے عصا پر دیمک لگ گئی، لکڑی اندر سے کھوکھلی ہو گئی، آخر کار لاٹھی ٹوٹ گئی، سلیمان زمین پر گر گئے، اور جنات کو پتہ چلا کہ ان کی وفات ہوئے تو عرصہ گزر گیا ہے۔ اسلام کی ساری قوم کو پتہ چل گیا کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہے۔ جنات انسانوں سے کم علم اور کم عقل رکھتے ہیں۔ جب زمین پر حضرت سلیمان گر گیا تو اسی وقت جنات جان گئے کہ اگر ہم غیب کا علم رکھتے تو ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ ہوتے۔ اس طرح اللہ نے لوگوں کو سمجھایا کہ کوئی بھی مخلوق اللہ سے اوپر نہیں ہوتی۔ اس طرح حضرت سلیمان کا قصہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں یہ سبق ملتا کہ اللہ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ کے سوا کوئی کسی کی عبادت کرے گا وہ صرف ذلیل و خوار ہوگا۔ ہمیں بھی یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور دل کھول کر اللہ سے دعا مانگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے ایک ایسی بادشاہت مانگی تھی جو کسی کے پاس نہ ہو، اور اللہ نے یہ دعا قبول کر لی۔ اس لیے ہمیں اپنی دعائیں اللہ سے ضرور مانگنی چاہیے، وہ ضرور قبول کرنے والا ہے۔ ممکن اور ناممکن ہمارے دماغ کا غدود ہے، اللہ کے لیے سب ممکن ہے۔ اور یہ تھا حضرت سلیمان کا بہترین واقعہ۔ کیا آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے؟